السلام علیکم پاکستان. میری آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک عدیل، اور میرے آج کا ٹاپک ہے کہ ارشد شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کے پوسٹ مارٹم کو لے کے کیسے حقائق کو چھپایا جا رہا تھا، لیکن آج اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی. اور یہ انفارمیشن بہت ہی اہم ذرائع سے، بہت ہی اہم صحافی ہیں جن کے تھرو یہ پتہ چلی ہے، اور اسے ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا تھا. وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ جی کیسے ارشد شریف صاحب جو ہیں شہید ہوئے، اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسے کون سے شواہد ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، تشدد کے بعد ان کو پھر شہید کیا گیا. تو آج میں آپ کے ساتھ وہی ڈسکس کروں گی. جب ارشد شریف صاحب جو ہیں شہید ہوئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی جب پاکستان میں آئی یا ان کے گھر میں موجود تھی، تو وہاں جو عینی شاہدین تھے ان میں سے ایک بہت ہی اہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے صحافی بھائی ہیں. ان کے بارے میں بھی بہت سی آج کل خبریں گرم ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کافی سازش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی کافی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں جو کہ باہر سے آئی ہیں، بہت سے صحافیوں کی آئی ہیں، لیکن اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق تھا، زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا. جس میں انہوں نے سب سے پہلے نوٹس جو کی چیزیں وہ یہ تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر بھی نشانات تھے، ان کے ہونٹوں کی رنگت بدلی ہوئی تھی، بہت سی اور بھی اہم چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے نوٹ کی. ان کے علاوہ اور بھی وہاں بہت سے لوگوں نے نوٹ کی ہوں گی، لیکن کسی نے بتائی نہیں. اور جیسے ہی ان کی ڈیڈ باڈی آئی، اس سے اگلے دن نماز جنازہ ان کا بادشاہ مسجد میں ہوا، یہ سب کو ہی پتہ ہے. نماز جنازہ سے ایک دن پہلے ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا، جو کہ بہت ہی مشکل سے درخواست دوبارہ کی گئی، اور ان کا پوسٹ مارٹم دوبارہ ہوا جو پیمز ہاسپٹل میں ہوا. اور جس کی جو رپورٹ ہے وہ بار بار پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے ان کی مدر بھی اور ان کی جو گھر والے ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں رپورٹ دے دی جائے، جو کہ ان کو بالکل نہیں مل رہی تھی. لیکن اس چیز کو نوٹس میں لیا جا ہی نہیں رہا تھا کہ ان کو رپورٹ کیوں نہیں مل رہی. اور جبکہ ارشد شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کو کافی لوگوں سے خطرہ تھا جو کہ اس ملک میں موجود تھے، یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کون ہے. لیکن بہت سی ایجنسیز بھی تھی جو کہ اس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور وہ اس چیز کو جب پوسٹ مارٹم بھی ہوا وہاں پر بہت سی ایجنسیز موجود تھی، اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ایجنسیز موجود تھی ان کے پاس اس چیز کی رپورٹ موجود نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا رزلٹ آیا، کیا شواہد ملیں کہ ارشد شریف صاحب کو کیسے قتل کیا ہے، ان کے اوپر تشدد ہوا تھا اور کس قسم کا تشدد ہوا تھا، یہ سب کو ہی پتہ ہے. اور یہ سب چیزیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے اہم شواہد بھی ملے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دی، اور اس میں بولا کہ جائیں کینیا جا کر پتہ کریں کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک فرد جو ہے وہاں جاتا ہے، ایک اہم صحافی وہاں جاتا ہے، اور اس کے اوپر کیا معاملہ بیتتا ہے. اور جو بھی کمیشن تشکیل دی گئی اس میں اہم جو لوگ تھے شامل تھے. اور جیسے ہی جو ان کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے ارشد شریف صاحب کا جو شہید ہوئے ہیں، اس کے 24 گھنٹے کے بعد ہی تقریباً ڈی جی آئی ایس بہار اور آئی ایس آئی جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی، یہ دونوں فرد مل کر ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں بتایا کہ ارشد شریف صاحب کو کیسے شہید کیا گیا، اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا کہ نہیں، کیا ان کو واقعی نہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے یا نہیں، اور یا ان کو پتہ تھا تو وہ کسی مصلحت کے تحت چھپ رہے یا کسی مقصد کے تحت. جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے باخبر ترین لوگ ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور وہ اپنی پریس کانفرنس میں بالکل بھی یہ نہیں بتاتے کہ ارشد شریف صاحب کو
شہید کرنے سے پہلے ان کے اوپر بہت سا تشدد کیا گیا ہے، اس میں ان کی 3 انگلیوں کے ناخن غائب ہیں، 2 انگلیوں میں فریکچر ہے، مطلب ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی پسلیوں کے اوپر چوٹیں لگی ہیں، ان کی کونیوں کے اوپر چوٹیں لگی ہیں، اور ان کے جسم کے اوپر مختلف طرح کے تشدد کے نشانات ہیں، اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے، اور ابھی تک اس کی رپورٹ ان کے گھر والوں کو نہیں دی جا رہی۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے اس کو اگر رپورٹ ہم نہیں دیتے تو کافی ٹائم گزر جائے، اور اس میں جو شواہد ملے ہیں، جو اس کے بارے میں سارے ایویڈنس ملے ہیں، وہ ٹائم سے کسی کو نہیں پتہ چلیں، اور بعد میں اتنا ٹائم گزر جائے کہ وہ دوبارہ سے ان کا پوسٹ مارٹم ان کے گھر والے نہ کروا سکیں، اور اس چیز سے ان کو محروم رکھا جائے، اور بعد میں رپورٹ میں جو مرضی تبدیلی کر کے ان کو دکھا دیا جائے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کے بارے میں پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے، اور اس کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ترین اور تشویشناک چیز ہے۔ جبکہ اب سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، تو وہ اس چیز کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، جبکہ دنیا ٹی وی کے جو ہے کامران شاہد صاحب صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو اوپنلی ڈسکلوز کر دیا ہے کہ ہاں جی، یہ جو تشدد کی جتنی بھی پکچرز ہیں ارشد شریف صاحب جو شہید ہیں انہی کی ہیں، اور ساری چیزیں بالکل درست ہیں، اور یہ شواہد بالکل صحیح ہیں۔ اور اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوالات اٹھتے ہیں، کیا واقعی میں پاکستان کی انٹیلیجنس کو اس چیز کا بالکل بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ ان کو جو پوسٹ مارٹم میں جب وہ موجود تھے ادھر، اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں انہوں نے بالکل بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کو شہید کیا گیا۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے ادارے اور حکمران یہ دونوں ہی اس چیز کے اوپر بضد تھے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کینیا کی پولیس کی جتنے بھی نکات ان کے ذہن میں تھے اس کو آگے لے کر چلے، یہ پوائنٹس ان کے ذہن میں تھے، پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے بولا کہ جی کینین پولیس نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ ایک حادثہ تھا، اور بیسیکلی اس کو ٹارگٹ کر کے ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اور اب یہ چیز ماننے میں نہیں آتی، کیونکہ جیسے ہی ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں آئی، عینی شاہدین کو اس ٹائم تو بالکل کلیئرلی پتہ چل چکا تھا کہ یہ ان کو شہید ہی کیا گیا ہے، اور ٹارگٹ کر کر ان کے قتل کا منصوبہ بنا کر پھر ان کو شہید کیا گیا، لیکن وہ اس چیز کو بالکل بھی اس ٹائم پہ اوپنلی اناؤنس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے، اور اس کے بعد پھر جو رپورٹ میں رزلٹ آئے وہ سب کے سامنے آئے اور آفیشیلی اناؤنس ہو جائے، جبکہ پاکستان کی انٹیلیجنس نے اس کے فوراً بعد پریس کانفرنس بھی کی اور اس چیز کو نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مقصد ہو، یا کسی مصلحت کے تحت وہ چاہتے ہوں کہ یہ آفیشیلی طور پر ساری چیزیں اناؤنس کی جائیں، اور پہلے سے اس چیز کو اوپنلی نہیں بتایا جائے، جیسے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی رزلٹ آتا ہے اس میں سب کچھ بتایا جائے، لیکن اس چیز کو بہت ہی زیادہ انہوں نے ان ایتھیکل طریقے سے بتا دیا ہے، دنیا نیوز کے نے اس چیز کو اوپن کر دیا ہے، اور اس چیز کو بالکل بھی انہوں نے سیکرٹ نہیں رہنے دیا کہ اگر رپورٹ آئے گی آفیشیلی طور پر تب اناؤنس کیا جائے اس کے رزلٹ میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 12 سے 14 دن ہونے کو آ گئے ہیں، اور ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ کا رزلٹ نہیں آیا، نہ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس کو ان کی والدہ کو سپرد کیا گیا، نہ ہی ارشد شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو اس چیز کو سونپا گیا کہ جی یہ ان کی رپورٹ ہے، جبکہ انہوں نے بار بار اس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ایک بہت ہی ان ایتھیکل چیز ہے، بہت ہی غلط ہے، اور اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے یہ بات، جو کہ ایک
ٹی وی نیوز چینل پہ دکھا دی گئی ہے، دنیا نیوز پہ اس چیز کو دکھایا گیا۔ جو چیز ان کے فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلنی تھی وہ ان کو ایک نیوز چینل سے پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پتہ چلا ہے کہ اس نیوز چینل پہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اس کے بعد ان کو کتنا صدمہ ہوا، ان کے بچوں کو، ارشد شریف صاحب جو شہید ہیں ان کے بچوں کو اتنا اس چیز کے اوپر صدمہ ہوا ہے کہ ہمارے باپ کو تشدد کر کے شہید کیا گیا ہے۔ ان کی بیوی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے، وہ سارے شدید صدمے میں ہیں۔ ان کی ماں کو بھی جب پتہ چلے گی وہ بھی اس چیز کے لیے کتنی زیادہ تکلیف محسوس کریں گی۔ وہ چاہیں تو اس ٹی وی نیوز چینل کے اوپر اپنی ایک قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹی وی نیوز چینل پہ کتنا ہی دباؤ ہوگا جو انہوں نے ارشد شریف صاحب کی باڈی کی اوپنلی پکچرز دکھا دی ہیں، تشدد جس کے اوپر ہوا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو کس طرح مجبور ہو کے کیا ہوگا، کتنے پریشر میں آ کے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ایک حکومتی شخص تھا جس کے پاس ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی رزلٹ پہنچا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے انہوں نے جا کے پھر اس نیوز چینل کو دیا، اور کامران شاہد صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ساری بات اس طرح اور ان کے اوپر تشدد کیسے کیسے کیا گیا، اور تشدد کر کے ان کو کس طرح شہید کیا گیا۔ اور سوچا جائے تو یہ ایک ذرائع سے ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ ایک بہت ہی اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک بہت ہی کلوز حکومتی وزیر ہے جس نے یہ رپورٹ وصول کی تھی اور بعد میں جا کے دی ان کو، تاکہ وہ نیوز چینل پہ اوپنلی اس چیز کو اناؤنس کریں۔ اور اب جی یہ جو چیزیں اوپنلی سارا کچھ پتہ چلتا جا رہا ہے تو صورتحال یہ سامنے آ گئی ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ابھی ڈسکلوز کی جا رہی ہیں یا اوپنلی اناؤنس کی جا رہی ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اس کو کس مقصد کے تحت اناؤنس کیا گیا ہے۔ اور جی یہ سارا کچھ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے جس کے تحت یہ نیوز چینل تک پوسٹ مارٹم رپورٹ پہنچائی گئی، اور انہوں نے وہاں ساری چیزیں جو ہیں اوپنلی اناؤنس کر دی۔ اور یہ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ایک اہم حکومتی شخصیت ہے یا اہم حکومتی وزیر ہے جس کے تھرو یہ سارا کام ہوا ہے، اور یہ جان بوجھ کر ابھی ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے جان بوجھ کر یہ ابھی اوپنلی اناؤنس کروایا گیا، سارا کچھ کروایا گیا ایک پروپیگنڈا کے تحت، تاکہ کسی بھی قسم کا جو بھی پریشر ہے یا کچھ لوگوں کے اوپر، کچھ مخصوص لوگوں کے اوپر اس کا پریشر پڑے۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، اور ان کے اوپر جو ہے پھر کارروائی کی جائے، اس چیز کو لے کے لوگوں کو اس شک میں مبتلا کیا جائے۔ اور اس چیز کی ویڈیو جو انہوں نے دکھائی، جو تصاویر بتائی، ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ اتنی تکلیف دہ ہے، وہ اتنی زیادہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی اس چیز کو، جس طرح انہوں نے اوپنلی اس چیز کو دکھا دیا ہے۔ اگر وہ چیز ان کی فیملی تک ہو کر پہنچتی، ان کی فیملی خود ہی اس چیز کو بتانا مناسب سمجھتی تو بتاتی، لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ بالکل غلط ہوا ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب شہید جو بہت ہی بڑے اور شاندار جرنلسٹ تھے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی۔ شہباز شریف صاحب باہر گئے ہیں اپنے بھائی صاحب کو ملنے کے لیے، یہ ایک سسٹمیٹک پروپیگنڈا کے تھرو گئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے اور ہر ایک کی اس چیز میں رائے ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو دبا دیا جائے اور اس چیز کو مطلب لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اس چیز میں، اس لیے اس چیز کو اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا ایک چینل کے ذریعے، تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو جائے گا، اور جتنے بھی صحافی جو بھی ان کے برادران ہیں ارشد شریف صاحب کے جو شہید ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو اس چیز کی شورٹی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کا خون ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ہم انصاف لے کے رہیں گے۔ اور ایک اور چیز منظر عام پر آ گئی ہے کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے جو کہ جن کا نام ہے عادل راجہ صاحب، انہوں نے
اپنا ٹویٹ کیا ہے عمران ریاض اور سلمان اقبال صاحب کو مینشن کرتے ہوئے کہ جی اب ارشد شریف شہید کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ کو اپنی سیکیورٹی کو جتنا چاہے ممکن بنانا چاہیے اور اپنا خیال رکھیں، اور جو ڈرٹی ہیری کی ٹیمز ہیں وہ اب آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں اور آپ کے تعاقب میں ہیں، آپ کو چاہیے اپنا خیال رکھیں، اپنی حفاظت کریں، اور اس چیز کو انجام دینے کے لیے انہوں نے جس بندے کا نام لیا ہے وہ ہیں جی فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیے ہیں آپ کو شہید کروانے کے لیے۔ تو اب اس چیز میں کتنی سچائی، اس چیز کو عمران ریاض صاحب نے جب انہوں نے عادل راجہ صاحب جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں آرمی، ان کی کافی چیزیں کسی حد تک ثابت بھی ہوئی ہیں اور سچ ثابت ہوئی ہیں، تو وہ اس چیز کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے ڈائریکٹلی عمران ریاض صاحب کو، اور انہوں نے اس چیز کا آنسر بھی لیا ہے کہ کیا فیصل نصیر صاحب جنرل جو ہیں انہوں نے واقعی میں اس چیز کو کرنے کی ٹھان لی ہے، کیا سسٹم ہے۔ کہ اس چیز کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ بہت سی بیسیوں دفعہ درجنوں ان کے اوپر FIR بھی درج ہو چکی ہیں، ان کے گھر کے باہر بہت سے دنگے فساد بھی آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے گھر کے بیک سائڈ پہ کبھی بندے مار دیے جاتے ہیں، کبھی ان کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، کبھی ان کا کسی قسم سے بھی جو ہے نا رستہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ایک چال ہے، اور وہ چاہتے ہیں سب کہ کیا ہو، دیکھو اب اس چیز میں کتنی سچائی ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، جس کی وجہ سے عمران ریاض صاحب کی فیملی بھی بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اللہ خیر کرے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہ بنے۔